اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے، جو ابراہیم کے دور میں تھے، جو موسیٰ کے دور میں تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ اللہ رب العالمین وہی ہیں اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں میں خوش ہو جانا چاہیے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے، نہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے، نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے۔ ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے سیڈنس کے اوپر، پریشانی، مصیبتوں کے اوپر، جو لائف میں ہماری زندگی بالکل رک سی جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ سو ڈونٹ بی سیڈ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور ہم 3 پرنسپلز کی بات کریں گے، 3 اللہ کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کی امپلیکیشن، اس کا مطلب اور اس کی ٹرو ایسنس کو سمجھ لے تو اس کی لائف میں جو پرابلمز ہیں وہ ڈیمینش ہو جاتی ہیں، وہ پرابلمز نہیں رہتی، اس کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ 3 نام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ قادر، قدیر اور مقتدر۔ ان تینوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے، قاف، دال اور را ان کا روٹ ورڈ ہے۔ قادر قرآن میں 12 دفعہ آیا ہے، قدیر 45 ٹائمز آیا ہے، اور مقتدر 4 دفعہ آیا ہے، وچ شوز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر فل قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ جو مسلمان ان ناموں کو سمجھ لیتے ہیں نا، اور آج ہم سمجھیں گے ناموں کو، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا بائی دا اینڈ آف دا سیشن کس طرح سے ہماری مصیبتیں، مشکلات ہمیں چھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہمیں کچھ پرنسپل سمجھ میں آئیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس سیکرٹ ڈور آف ہیپینس کو انلاک کر لیتے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے، نہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے، نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے۔ ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ سو گریٹ نیوز ٹو آل دا مسلمز، اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ اگر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا؟ اگر کاروباری لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو دھتکار دیا اور سائڈ پہ کر دیا تو کیا ہوا؟ ہز ڈورز آر اسٹل اوپن، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے، جو ابراہیم کے دور میں تھے، جو موسیٰ کے دور میں تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ اللہ رب العالمین وہی ہیں اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں۔ مقتدر کا مطلب تو سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا قدیر کی بھی بلاغت ہے، یعنی جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ آپ لے لیں مثالیں، یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیں۔ ایک بچہ جو کہ بالکل اپنے انفینٹ سے نکل رہا تھا، اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا، وہاں سے اس کو قافلے نے پرچیز کیا اور بالکل فار پینیز ہی واز سولڈ، اور عورت نے حملہ کیا ان پہ، گناہ کرنا چاہا، جیل میں ڈال دیا گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو کنویں میں پھینکا گیا، جو جیل میں ڈالا گیا، جو اتنا بے بس کہ نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، بالکل مصر میں ان نون اسٹرینجر، اور وہ جیل میں بھی ہو، نو کانٹیکٹس، نو پی آر، کیا بنے گا اس کا؟ القدیر نے، المقتدر نے اس کو وہاں سے اٹھا کے ایجپٹ کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، باپ بھی چھوڑ گیا، باپ نے کہا تجھے میں رجم کر کے مار دوں گا، ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا، حتیٰ کہ سب جمع ہو گئے ان کے خلاف، اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈال دیا، اور وہاں سے جب آگ میں ڈالنے لگے تو کیا پڑھا ابراہیم نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور کیا ہی وہ نعم الوکیل، کیا بہترین دوست ہے، کیا بہترین کارساز ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کس طرح کا قادر ہے، وہ کس طرح قدیر اور مقتدر ہے کہ اس نے ہواؤں کی ڈائریکشن کو نہیں پھیرا، نہ ہی اس نے سمندروں کے رخ کو بدلا، نہ ہی اس نے کوئی پرندے بھیجے جو کہ اس پانی کو، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں پانی پھینک پھینک کے، نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اس آگ کو کہا جس کی صفت ہے جلانا، آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔
کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی صحت کے بھی کچھ ارچہ کلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مومنٹس آپ کی زندگی میں کون سے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں آگ میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچائے، سلامتی والی بن جانا. تو دوز ور دا بیسٹ مومنٹس دیٹ آئی اسپینڈ ان مائی لائف. اور وہ کس طرح سے ٹھنڈی ہوئی کہ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی، لیکن جو رسیاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی تھی ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی. اس رسیوں کو جلا دیا مگر ابراہیم علیہ السلام کے بال تک کو بھی نہیں جلایا. اور جب ابراہیم اس آگ سے نکلے تو ان کا جو باپ تھا آزر وہ دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے نعم رب ربو کو یا ابراہیم، کیا رب ہے تیرا ابراہیم. اگر ایک چیز زندگی میں آپ کی ہے جو اس لیسن کا جو ہے نا، آج کے سبق کا جو آج کے جو اس پوڈ کاسٹ شو کہہ لیں اس کو آپ، اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کو لکھ لیں اپنے ذہن پہ اور ساری زندگی اس کو پکڑ کے رکھیں. اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، لیکن خدائی قسم کبھی ضائع نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں اور نیت صاف ہونی چاہیے. تو میں آپ سے نا آج 3 بیسک پرنسپلز کی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے. پہلی چیز، نیت صاف کرنی ہے. ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے ہم وی آر ناٹ لیونگ ٹو آر فلسٹ. اللہ تعالیٰ کے نام جس کی جو مسلمان جانتا ہو کہ میرا رب میں یہ کوالٹیز ہیں اور یہ تو صرف 3 ہیں اور ہزاروں ہیں اس کے علاوہ، وہ کیسے بات پریشان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے انزائٹیز اور پریشانی سے گزر سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. وہ قادر ہے کہ اس بات پہ کہ تم پہ عذاب لے آئے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عند ملیک مقتدر، وہ مقتدر بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہو علی کل شیء قدیر. وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے. تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جب ہمارا رب ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور ہم اگر اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ یقین جانیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ہر پریشانی کو وہ آسانی میں ایسے بدل سکتا ہے. اس نے صرف کن کہنا وہ بدل جائے گا. صرف ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2، سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ ٹو لیو اے ہیپی لائف از، جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھیں. پھر دیکھیں اللہ کی قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا ہے آپ کو. پہلی پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا. ہم نے اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دوسری چیز، نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے ہم نے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے دروازے کھول دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنوں. آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، زندگی تنگ ہے، آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں. آپ اپنی نیت ٹھیک کریں. آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں، صرف اللہ سے امید رکھیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے. اب بس ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے نیت صاف کرنی ہے، ہم نے حرام سے بچنا ہے. میں آپ کو مثال دوں. تیسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ حرام نکلنے سے بچیں. پہلا پرنسپل نیت کو صاف کر لیں. دوسرا پرنسپل اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل کریں. اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمام اپنے اعمال کو رکھیں اور صرف اس سے اجر کی امید رکھیں. اور تیسرا پرنسپل حرام لقمے سے بچیں. آپ صحابی رسول کا واقعہ دیکھ لیں. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اس دین میں آئے، اسلام قبول کیا، تو غریب تھے. اپنی قوم والوں کے پاس گئے کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو میں ان کے ساتھ کچھ کھا پی لوں گا. جب انہوں نے کھانا پکایا اور سرو کیا تو کھانے لگے تو دیکھا اس میں دم مسفوح پکا ہوا ہے. دم مسفوح وہ ہوتا ہے جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا، یا دمبے کو یا اونٹ کو نہار کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے نا، اسے لوگ اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں. کچھ روایت میں تھا کہ وہ خنزیر بھی اس میں تھا، جو کہ دونوں حرام ہیں. تو انہوں نے شدید بھوک کی حالت میں ایسے ہاتھ بڑھایا اور دیکھا دم مسفوح ہے تو اس کو چھوڑ دیا اور کہا یہ ناجائز اور حرام ہے.
تو قوم والوں نے کہا تمہیں بڑا حرام حلال کی پرواہ، تم کون، تمہیں کیا ہوا؟ کہتے کہ میں ایمان لے کے آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میں اسلام ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بڑے تم آئے ہو نیک، جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا تم بڑے مولوی ہو گئے ہو۔ تو نہیں کہا کہ تم بڑے مولوی ہو گئے ہو تو تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، بہرحال یہی کھانا تو یہ تم نے کھانا تو کھاؤ، نہیں کھانا تو نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ چلے گئے، دور جا کے لیٹے، کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگائی اور بھوک کی شدید حالت تھی۔ تو جب میں نے حرام کا انکار کیا تھا، مجھے اللہ رب العالمین سے امید تھی، اس قادر قدیر سے امید تھی۔ آنکھیں میں نے کھولی تو میں نے دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اس کو جب میں نے دیکھا تو اس میں دودھ ہے، اور کہتے ہیں میں نے اس کو پیا بسم اللہ پڑھ کے۔ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میٹھا، اس سے زیادہ سفید اور اس سے زیادہ ٹھنڈا دودھ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں پیا تھا، اتنا خالص دودھ۔ کہتے ہیں میرا تو پیٹ بھر گیا اور میری رگیں سیراب ہو گئیں، اور پورے نا یعنی جو ایک ڈرائنیس تھی میرے اندر بھوک کی وجہ سے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد قوم کے لوگ آئے اور کھانا لے کے آ گئے کہ ابو ماما تو ہمارے قوم کا ہے، تو ہمارے برادری کا ہے، چلیے کھانا کھا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حرام نہیں کھاتا اور مجھے میرے رب نے پلا دیا دودھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو ماما تو نے ایک تو پہلے دین کو چینج کیا، پھر تو بس جھوٹ بولنے شروع ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اسلام قبول میں نے کیا، اور میرے رب نے مجھے جس رب پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، جس قادر پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، جس مقتدر پہ میرا بلیف ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا اپنی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو خیر ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ آگے بڑھا اور ان کی شرٹ کو اوپر کیا اور ان کے اسٹمک کو دیکھا کہ کیا یہ فل ایمٹی ہے یا اس میں کچھ ہے۔ تو نہیں، وہ شاک ٹو ریئلائز کہ اٹ واز فل۔ اور جب ان کی انگلیوں کو دیکھا تو اس میں ان کا ہوگا ٹیکنیک کوئی بھوک کو نوٹس کرنے کے لیے، تو کہ دیکھا انگلیاں فریش تھیں، تر و تازہ تھیں۔ وہ بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس رب پہ میں مان لے کے آیا ہوں نا، اور میں نے حرام کے لقمے کا انکار کیا ہے، اس رب نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اور ابو ماما الباہلی رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت کو دیکھ کے ان کا سارا قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اگر ہم حرام کا انکار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ حرام لقمہ ہم نے نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی قدرت کے مناظر ہمیں دکھائیں گے۔ دیکھیں، حرام بھی ہم کمائیں اور پھر بھی اللہ سے امید کریں کہ اللہ قدرت کے مناظر دکھائے، جھوٹ بھی بولیں، 500 کے پیچھے، 1000 روپے کے پیچھے جھوٹ بولیں، یہ کہیں لوگوں کو جی دیکھیں میری تو پہنچ یہ 1000 روپیز ہے، اور حالانکہ وہ پہنچ ہوتی ہے 500 کی یا 600 کی۔ تو بندہ کچھ پیسے کے لیے جھوٹ بولے اور پھر کہے اللہ تعالیٰ قدرت کے مناظر بھی دکھائے۔ عمل تو ہم پھر آن والا کریں اور موسیٰ علیہ السلام والا رزلٹ دیکھنے کی کوشش کریں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم اگر اپنی لائف میں اللہ والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان تو لے گا ہمارا، مگر کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، یہ اپنے ساتھ لکھ لیں، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں۔ بس مایوسی ختم کر دیں، جتنا اللہ دے رہا ہے اس پہ گزارا کرنے شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا رب میں تو ایسا سنسیئر بنوں گا یا بنوں گی، میں گناہوں سے بچوں گا، میں ہر قسم کے ظلم، زیادتی اور حرام سے بچوں گا، میں اپنی نیت کو خالص اور صاف رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، جو 3 ہم نے پرنسپلس پڑھے آج، نیت کو خاص اور خالص رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی عمل کریں اللہ سے اجر کی امید رکھیں، لوگوں سے اجر کی امید نہ رکھیں، اور تیسری چیز حرام کا لقمے سے بچیں۔ یہ 3 آپ کام کریں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو اپنی قدرت کے مناظر دکھائے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے آپ نے امیجن نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کی ڈور اوپننگ کر دے گا، آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا۔ بس کرنے کی دیر یہ ہے، تھوڑا سا نا رک جایا کریں، تھوڑا سا صبر کر لیا کریں، تھوڑا سا جلد بازی نہ کیا کریں، فوراً سے تھوڑا سا رک جایا کریں۔ اگر گناہ ہے نا اور سمجھ رہے کہ ظلم ہے، تھوڑا ویٹ کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا انتظار کر لیں، اور پھر کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو نواز دے گا۔ اور آپ باقی بھی اپنے واقعات سنیں کہ اگر ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیں، اللہ ٹیسٹ کرتا ہے انسان کو کہ یہ ابھی اجرت اختیار کرتا ہے، ارجنسی میں اس چیز کو لے لیتا ہے اور حرام کما لیتا ہے، فوراً سے ایزینس کو پسند کرتا ہے، یا میری رضا کے لیے تھوڑی سی انکمفرٹیبلٹی کو پسند کرتا ہے، اور پھر میں اس کی لائف کو آئندہ آنے والے دنوں میں کمفرٹیبل بنا دوں گا۔ سو ڈیسائیڈ فار یور سیلف رائٹ ناؤ۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے، تو ہر چیز پر نہایت غالب ہے، تو ہم میں سے جس کی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے،
جو دکھی ہیں، اداس ہیں، انزائٹی ڈپریشن میں ہیں، ان کی انزائٹی ڈپریشن کو خوشیوں میں بدل دے، اور ہر قسم کی مصیبت کو ہم سے دور لے جا، اور ہر قسم کی آسانی اور اپنی رحمت کو ہمارے بس میں لکھ دے، ہماری قسمت میں لکھ دے. ہمیں اپنے اوپر ایمان، کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر گناہ سے، ہر بدنیتی سے، ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچا لے. حرام کے لقمے سے یا اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو بچا لے. اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بہترین مدد کرتا ہے. وحسن اولئک رفیقا. اور پھر اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے شامل کر لے گا کہ جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اللہ اپنے قریبی لوگوں میں سے ہمیں شامل کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے اس لیسن سے مجھے تو بہت الحمدللہ فرق محسوس ہو اپنی زندگی میں، اور آپ لوگوں بھی بہت لرننگ کی توفیق ملی ہوگی انشاءاللہ، اور بہت بینیفٹ پہنچائے گی یہ باتیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.